اللہ پاک نے اپنے آپ کو پردے غیب میں رکھا ہے، اسباب کو ظاہر فرمایا اور اسباب کے اثرات کو ظاہر فرمایا، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے، جتنی نعمتیں، ان کو اسباب سے جوڑا اور اسباب سے ان تمام چیزوں کو پیدا ہوتے ہوئے ظاہر فرمایا۔ ہمارے امتحان کے لیے پانی کا چلنا بخارات میں تبدیل ہو کر اوپر کی طرف اٹھنا اور بادلوں میں بدلنا اور پھر اس سے بارش کے قطروں کا برسنا اور پھر اس سے زمین کا سیراب ہونا اور زمیندار کسان جو بیج زمین میں ڈال دیتا ہے اس کا پٹنا، اس سے گومپل کا نکلنا اور اسی کے جڑوں کا زمین کی طرف جانا، شاخوں کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر اس میں شگوفوں کا پھوٹنا، پھلوں کا لگنا اور پل کا آنا، اور پھر وہ پل اناج ہمارے گھروں میں آتے ہیں اور ہمارے دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ نظام ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت جو اس نظام میں چلتی ہے وہ قدرت نظر نہیں آتی، اس قدرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہمارے آپ کے امتحان کے لیے۔ رات کا اندھیرا ہمیں نظر آتا ہے، دن کا اجالا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس طریقے سے سورج کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے، چاند کی چاندنی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں چلتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو اللہ نے چھپا دیا میرے آپ کے امتحان کے لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے۔ بندہ ان نعمتوں کی نسبت اسباب کی طرف کرتا ہے یا اللہ کی طرف؟ تو یہی فرق ہے مسلمان میں۔ مسلمان ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اسباب کو وہ بے اثر سمجھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مؤثر فی الاسباب سمجھتا ہے، اس لیے وہ تمام نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، اور ہر نعمت اس کو مجبور کر دیتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر بجا لانے پر، اللہ کے اطاعت پر۔ اور کافر چونکہ اللہ کو نہیں جانتا، اس کو تو نعمت اسباب نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے اسباب کے اثرات نظر آتے ہیں، اس لیے کافر ہر اس نعمت کو جسے وہ استعمال کرتا ہے اس کی نسبت کرتا ہے اسباب کی طرف، اس لیے وہ نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن نعمتیں اس کو شکر ادا کرنے پر مجبور نہیں کرتی۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس ہے صحت کی شکل میں، خوبصورت اعضاء کی شکل میں، کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں، گھر کی شکل میں، گاڑی کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، عزیز و اقارب کی شکل میں، قوم قبیلہ اور خاندان کی شکل میں، اسلامی ریاست نصیب ہونے کی شکل میں، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی۔ اس لیے یہ نعمتیں ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے رب کے اطاعت کریں اور اپنے رب کا شکر بجا لائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کے ہر طریقے کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی سمجھے، اس کو اپنائیں۔ یہ نعمتوں کا شکر ہے۔ معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال